پاکستان جیت گیا ہے میچ، اور ہمارے پرائم منسٹر جو انہوں نے ٹویٹ کر دی ہے، بہت بڑی ایک وکٹری ہوئی پاکستانی پوری قوم کو بہت بہت مبارکباد ہو۔ میرا خیال میں پاکستانی گورنمنٹ کو 3 دن کی چھٹی اناؤنس کر دینی چاہیے، سیٹرڈے اور سنڈے کی۔ بہت زیادہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں لوگ، میں کہتا ہوں ایک فائر ورکس بھی رکھوا دیے جائیں ایوان صدر کے اندر۔ نشان حیدر ملنا چاہیے ہمارے دوست شاداب کو اسی خوشی کے اوپر کہ پاکستان آسٹریلیا سے میچ جیت گیا ہے۔ خیر وہ جو بھی کہہ رہے ہیں، یہ انڈیا میں ایک فیلڈ قسم کے کرکٹر تھے جن کا نام تھا آکاش چوپڑی، وہ وہاں سے ٹویٹنگ کر کے جواب دے رہے ہیں۔ پہلے تو مجھے یہ بتا یار، تیرے گھر میں کچھ چل نہیں رہا ہے، تیرا کیا لینا دینا ہے بھائی؟ پاکستان کا پرائم منسٹر ٹویٹ کرے، دوسری شادی کرے، گاؤں موتر کی شیمپین بنائے، جو مرضی کرے بھائی، تیرا کیا لینا دینا ہے؟ میرا جو سب سے بڑا ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو کرکٹرز جو فیلڈ قسم کے ایوریج ریلو کٹے کرکٹرز رہے ہیں نا، جنہوں نے اپنی لائف میں تو کچھ اچیو کیا نہیں، وہ جب ادھر سے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ دیکھو انہوں نے لائف میں صرف ایک ہی کام کیا ہے، وہ تھا کرکٹ۔ نہ پڑھائی کی، نہ کوئی گھر کی ذمہ داری لی، نہ کوئی بہنوں کے رشتے کرائے، یہ کیا وہ کیا، نہ کوئی نوکری کی۔ پوری عمر آپ صرف ایک ہی کام کرتے رہیں، کرکٹ کھیلتے رہیں، اور اس کے اندر بھی آپ ایوریج ریلو کٹے ہی ثابت ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فیلئر ہیں۔ اب بہت سے لڑکے جو ہیں ہم لوگوں سے بہتر وہ کرکٹ کھیلتا ہوگا، لیکن ہم لوگ پڑھائیاں بھی کر رہے ہیں، ہم لوگ گھر کی ذمہ داریاں بھی کر رہے ہیں، نوکریاں بھی کر رہے ہیں، اور ہم 50 اور سپورٹس بھی کھیل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم ایوریج کرکٹر ہیں تو وہ چلتا ہے بھائی، لیکن آپ نے زندگی میں صرف ایک ہی کام کیا ہو، اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہ کیا ہو، پورے گھر والے بھی آپ کو بس صرف اس طرح سے سپورٹ کر رہے ہوں کہ بیٹا بس تو صرف کرکٹ کھیل، ہم تجھے روٹیاں بھی خود ہی اپنے منہ سے کھلا دیں گے، تو بس کرکٹ کھیلتا رہے، ہماری کسی طرح ہمیں غربت سے نکال دے، اور پھر بھی آپ فیل ہو جائیں تو پھر آپ کو جو ہے نا آپ کو کوسچن کرنا بنتا ہے۔ یہ سب وہی ریلو کٹے، وہی فیلئر کرکٹرز ہیں جو کہ اب ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہیں تبصرے کر رہے ہیں، اور خدا کی قسم میں لکھ کے دیتا ہوں اس جیسے لڑکوں کی تو یہ ان کی کلاس میں مطلب ان کو جو ہے ہر کوئی آتے رہتے تھپڑ مارتا ہوگا۔ میں لکھ کے دیتا ہوں اس نے کبھی کرکٹ گراؤنڈ کے اندر کسی کو کوئی بھی بات کی ہو۔ یہ تبھی کی کمپلیکسز ہیں، ہمت ان کی ہوتی نہیں ہے وہاں پر جو ہے اپنے سائز سے بڑے لڑکوں کے سامنے بات کر کے اب ٹی وی اسکرینز کے پیچھے بیٹھ کے جو ہیں بڑی بڑی باتیں کریں۔ اور یہ نارمل ہوا کرتا تھا آج سے 4-1 سال پہلے تک بالکل نارمل ہوا کرتا تھا۔ سٹار سپورٹس پہ جب سے گئے تھے وہاں پر ان کو جو ایکسٹرا پیسے ملتے ہیں، میں تب بھی نوٹ کر رہا ہوتا تھا کہ بھئی یوٹیوب پہ تو بالکل نارمل ہوتا ہے، ٹی وی پہ جا کے کیوں اتنا اوچھا ہو جاتا ہے؟ پھر یاد آیا کہ اچھا سٹار سپورٹس پہ ہے، وہاں پر جس قسم کی ان کی عوام بھی ہے، جو آڈینس ہے ان کو خوش کرنے کے لیے نیریٹو بھی ہے جو اوپر سے آ رہا ہے۔ پھر اس نے وہی نوٹ کیا کہ یار یہ جب اس طرح بات کرتا ہوں تو ریٹنگ بڑھ جاتی ہے، اسی طرح کی کوئی بات کر لوں تو یوٹیوب پہ ویوز بھی بڑھ جاتے ہیں، تو یہ چھچور پن جو ہے بالکل کھل کے شروع ہو چکا ہے۔ خیر اس چھچورے نے جو بات کی ہے نا، بات ویسے بالکل ہی ٹھیک ہے۔ چچور بھائی نے کہا ہے کہ یہ جو پاکستان جس ٹیم سے جیتا ہے وہ بی ٹیم ہے۔ یار تو پہلے اپنی فکر کر، نیوزی لینڈ کی جو ڈی ٹیم سے تم لوگ ہارے ہو اپنی ہوم گراؤنڈ کے اوپر، ہم تو پھر چلو آسٹریلیا کی کوئی بی ٹیم ہے، اور اس کے اندر بھی بی ٹیم میں یہی ہے کہ انجری ہوئے ہیں، اور تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ زبردستی انہوں نے نہیں بھیجا ہے۔ بٹ ہاں یہ میں بالکل اسے ایگری کرتا ہوں۔ دیکھو بات جو سچ ہوتی ہے نا وہ میں ہمیشہ اسے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں کوئی خوشیاں منانے والی کوئی بات نہیں تھی جس کے اوپر ہم جتنا خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کوئی 20 رن سے ہی جیتے ہیں، یہ بھی بالکل صحیح بات ہے۔ یا تو مارا ہوتا نا آپ نے کوئی 90 سے زیادہ رن سے ہرایا ہوتا، جو کہ ہرانا بھی چاہیے تھا۔ 9 اوور میں 90 رنز بنا کے اس کے بعد ہم سے 160 ہو رہے ہیں، وہ تو اللہ بھلا کرے ہمارے اسپنرز کا جنہوں نے پکڑ لیا، نہیں تو ٹریوس ہیڈ اکیلا جو ہے یہ پورا سکور کر کے چلا جاتا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ تو جس طرح ہم کل کے جیتے ہیں بی ٹیم سے ہوم کنڈیشنز کے اوپر، اور ساری گیم جو ہے وہ اینڈ میں ہمارے بالرز کے اوپر ہی آ گئی تھی کہ یار تم لوگ ہی کر لو جو بھی کرنا ہے۔ جو ہمارے پریمیم بالرز کو ہٹایا گیا تھا اٹیک سے کہ اس کو ہٹاؤ بھائی، آپ کے جو بیٹر ہیں آل راؤنڈرز انہوں نے آ کے وکٹیں لے لی، ادروائز آپ کسی بھی صورت کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میں بالکل اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ 20 رنز کی جو جیت تھی وہ بھی کوئی اتنی بڑی مارجن نہیں تھی، اور ٹیم بھی جو ہے وہ بھی کوئی اتنی بڑی نہیں تھی جس کے اوپر ہم ہوم کنڈیشنز میں جیت کے جو ہیں ٹویٹیں کر رہے ہیں۔ یار آپ سیریز کا انتظار کر لو، سیریز جب ہو جاتی تو اس کے بعد کر لو، لیکن جو بھی کر رہے ہیں پرائم منسٹر پاکستان کا، ٹیم پاکستان کی، میچ پاکستان میں، ہمارا آپس کا معاملہ ہے، اس چھچورے کو کیا پڑی ہوئی گئی بیچ میں گھس رہا ہے؟ تو بھائی نیوزی لینڈ کی ڈی ٹیم سے منہ کالا کرا کے بیٹھا ہوا ہے، دنیا کا 500,000 کروڑ کمانے والا، دنیا کا سب سے مہنگا ترین بورڈ، ہلکا ترین ٹیمپرامنٹ، گھٹیا ترین مینجمنٹ، چھوٹی سوچ، اتنا سب کچھ تم لوگ کے پاس ہے۔ تو اپنے بارے میں دیکھ بھائی، جس ملک میں بھیڑیں زیادہ ہیں بندے کم ہیں، ان کی ڈی ٹیم سے تم لوگ ہار گئے ہو۔ پتہ نہیں ڈی ٹیم بنی کدھر سے، کیونکہ ان کے تو 11 بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں۔ یہ کنفرم ان کے جو مینیجر ادھر کی فزیو جو ہے نا، انہوں نے بھی اس کی ٹیم کے اندر اتنے پلیئر ہی نہیں ہے پورے نیوزی لینڈ کے اندر، ان کی ڈی ٹیم سے تم لوگ جو ہے ہوم کے اوپر ذلیل ہوئے ہو۔ نظریں جو ہیں وہ یہ رکھی ہوئی ہیں، چلو تو کرکٹ کے اوپر بات کر لے، پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا ہے تو آ کے بول لے، کوئی بات نہیں ہے، چلو کرکٹ ہے، ہر ایک کے حق بنتا ہے کہ وہ دیکھیں، اپنا کامنٹ بھی دیں۔
تو پاکستان کے پرائم منسٹر کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اوپر سے ریلو کٹا ہے یار، مطلب کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون ہے. اس سے بہت زیادہ اوپر جو ہے میں ریٹ کروں گا عرفان پٹھان وغیرہ کو، کوئی نہ کوئی ان کی جو ہے پھر بھی کوئی پرفارمنسز رہی ہیں. خیر اسی سے یاد ہے، میرا خیال میں نے کہیں دیکھا تھا، مجھے اب سے یاد نہیں ہے، عرفان پٹھان نے پاکستان کو کہیں سیمی فائنلز میں رکھا ہوا ہے، یا مجھے کوئی تنگ کر رہا تھا یہ بتانے کے لیے. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اس نے نہیں کہا ہوگا. اگر اس نے کہا ہے واقعی جی پاکستان جو ہے سیمی فائنلز میں آئے گا، بہت بڑے ظرف کی بات ہے. لیکن وہ اتنا چھوٹا آدمی ہے کہ مجھے اس کی کوئی ویڈیو بھی دکھا دے نا منہ پہ کہ یار یہ دیکھو یہ بول رہا ہے، میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ اے آئی سے جنریٹ ہوئی. مجھے ویسے کوئی امید نہیں ہے. اگر تو میں غلط ہوں پلیز نیچے ثابت کر لو. لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ عرفان پٹھان نے، کوئی نیوز ایسی ٹویٹ تھا یا جو بھی تھا، میں نے پڑھا تھا کہ عرفان پٹھان نے پاکستان کو 4 سیمی فائنلسٹ میں ریٹ کیا ہے. بڑی بات ہے بھائی، اتنی بڑی ظرف کی بات ایسے چھوٹے آدمی سے تو بالکل بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھی. یہ جو ریلو کٹے ہوتے ہیں نا پلیئرز اس قسم کے، آکاش چوپڑی ٹائپ کے، جنہوں نے کبھی بھی جو ہے کبھی بھی زندگی میں کچھ بھی نہیں اچیو کیا ہوا، کیوٹ کتنا بن رہا ہوتا ہے. کبھی آپ نے نوٹ کی یہ کنفرم نرم سا بچہ ہے، اور اس پہ باقی پوری ٹیم والے لڑکوں نے جو ہے نا ہاتھ پھیرے ہوئے ہیں. اس کی پتہ چل جاتا ہے، چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے ڈریسنگ روم میں. خیر وہ نرم سی کیوٹی بچی جو ہے یہی اس قسم کے چھچورے کامنٹس کرتے رہیں گے. جو بھی کرکٹ کے لیجنڈز گزرے نا، کبھی بھی آپ ان سے نہیں سنیں گے کہ اس قسم کی اوچھی اور چھچوری باتیں کریں. سچن سے آپ کبھی بھی نہیں سنیں گے کہ وہ اس قسم کا کتنے عرصے سے چل رہا ہے، اپنی آرمی کو بھی سپورٹ کرتا ہے، اپنے ملک کو بھی سپورٹ کرتا ہے، بالکل اچھا کرتا ہے. ہر بندے کو کرنا چاہیے، اپنے ملک کے لیے بات کرنی چاہیے، اپنی آرمی کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن اس قسم کی چھچوری باتیں نہیں کرے گا. وہ کوہلی کو دیکھ لو، وہ بھی فل ٹائم اپنی آرمی کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے، سب کچھ کریں گے، کبھی چھچوری بات نہیں کریں گے. دھونی کو دیکھ لو، کبھی بھی چھچوری بات، جو بھی لیجنڈ رہے ہیں گیم کے، وہ کبھی بھی اس قسم کی چھوٹی حرکتیں نہیں کرتے ہیں. ہر کسی کا حق ہوتا ہے کہ اپنے ملک کو، آف کورس اسپیشلی جب جنگ ہو رہی ہو، کوئی لڑائی ہو، کسی قسم کی ٹینشن ہو، تو آپ کا پورا حق ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کو سپورٹ کریں. لیکن یہ جو چھچور پن میں آ جاتے ہیں نا، یہ ہمیشہ چھچورے پلیئرز ہی اسی لیے لائف میں بھی کچھ اچیو نہیں کیا ہوتا، کیونکہ وہاں پر بھی نا چھوٹی حرکتیں ہی کرتے ہیں. ان کا مائنڈ سیٹ ہی چھوٹا ہوتا ہے. خیر بھائی، اس گیلے مینڈک کو دفع کرو. پاکستان انڈر 19 کس چکر میں پھنسا ہوا ہے یار؟ کوئی پتہ نہیں. پاکستان انڈر 19 کا میچ ہونے والا ہے انڈیا انڈر 19 کے ساتھ، سنڈے کو میچ ہے، اور وہ ناک آؤٹ بنا ہوا ہے. بلکہ ناک آؤٹ بھی کیا، اگر پاکستان وہ جیت بھی گیا تو ان کو ایک بہت بڑے مارجن سے جیتنا پڑے گا، ورنہ وہ باہر نکل جائیں گے. اور میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں بھائی، پاکستان پہ ہلکا سا ایک تو ویسے تو پریشر رہتا ہے انڈیا کے میچ کا، دوسرا آپ نے اگر ایڈٹ پریشر یہ ڈال دیا نا کہ رن ریٹ سے جیتنا ہے، فلانا جیتنا ہے، وہ جیتنا ہے، اگر اس پریشر کے اندر انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا، میں لکھ کے دیتا ہوں کبھی بھی نہیں جیت سکتے، کیونکہ ہمارے اعصاب ہی اتنے کمزور ہیں، ہم لوگ فوراً پینک کر کے جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں. تو اتنا پریشر نہ دو. میرے خیال میں سمپل ہی رکھو کہ کوئی نہیں بھائی، آگے جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو، بس میچ جیت جاؤ. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ تو ابھی تک بڑا جو ہے وہ اپنی نیٹ رن ریٹ کی تیاریاں، اور اس کو اتنی بالیں روک کے کھیلیں گے. تو میں نے اس کے اوپر پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اتنا زیادہ چلاکیاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کہ اس ٹیم کو جو ہے اسکاٹ لینڈ کو باہر کرنے کے لیے ہم سلو جو ہے وہ چیز کریں گے تاکہ زمبابوے آگے آ جائے، ان کی نیٹ رن ریٹ ہم سے کم ہے. چپ کر کے جو میچ سامنے آ رہا ہے اس کو کھیلو، جس طرح جیت رہے ہو جیتو اور آگے جاؤ. یہ تب سوچا جاتا ہے جیسی سچویشن میں اب تم لوگ پھنس گئے ہو، جب نیٹ رن ریٹ آپ نے کرنی ہے، آپ نے ہر دفعہ اپنی نیٹ رن ریٹ ٹاپ پہ لانی ہوتی ہے. یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ اس ٹیم کو نکالنا ہے یا اس ٹیم کو لانا ہے. یہ اس وقت جو کیلکولیشنیں کر رہے تھے، میں نے تب بھی کہا تھا، اور بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بہت آپ جو ہے زیادہ ہی ہو گیا، ابھی وہ اتنا عقل مندوں والی کرکٹ کھیل رہی ہیں. عقل مندوں والی کرکٹ نہیں ہے بھائی. اور اس لیول کے اوپر آ کے آپ یہ کر رہے ہیں کہ اس ٹیم کو نہیں لانا، اس ٹیم کو نہیں لانا. آپ نے صرف اپنی ٹیم کو لے کے جانا ہے اور سب سے اونچی نیٹ رن ریٹ کے ساتھ جانا ہے. اور میں نے اسی وقت یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں نا، آگے جا کے کہیں پھنسیں گے اور پھر اسی وجہ سے ذلیل بھی ہو جائیں گے. اب آئی ہوپ کہ پاکستان جیتے اور اچھی نیٹ رن ریٹ سے بھی جیتے کہ وہ آگے کوالیفائی کر لیں. لیکن اگر بات نیٹ رن ریٹ پہ آ گئی نا، آپ لوگ انڈیا سے جیت گئے اور یہی نمبرز آپ کے ان سے کم ہوئے جس کی وجہ سے آپ پیچھے رہ گئے، تو پھر آپ کو یہ میری بات یاد آئے گی جو میں نے تب بھی مینشن کیا تھا کہ اس قسم کی حرکت کبھی بھی نہ کرنا. اور لائف میں ایسی کوئی اتنی زیادہ چالاکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ چپ کر کے اپنی پرفارمنس دیں، اپنی بیسٹ ڈالیں. آپ کے 10 آ رہے ہیں پوائنٹس، آپ جو ہے 15 پوائنٹس کے لیے کھیلیں. بے شک اس کی وجہ سے پوری اگر دنیا ہارتی ہے تو ہارتی رہے، اس سے میں منع نہیں کر رہا. ایک جو وننگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جیتنا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آگے آسٹریلیا آ رہا ہے، زمبابوے اور اسکاٹ لینڈ کے بارے میں ہم یہاں پہ کیلکولیشنیں کر رہے تھے کہ زمبابوے نے آگے جانا ہے کہ اسکاٹ لینڈ نے جانا ہے. ہم ابھی سکور روک لیں گے اور ادھر سے کریں گے تو اسکاٹ لینڈ پیچھے رہ جائے گا، زمبابوے آگے آ جائے گا. یہ سوچ ہی تھرڈ کلاس ہے. جہاں پر دماغ لگانا چاہیے نا، جہاں پہ میچ اویئرنیس ہونی چاہیے، وہاں پر آپ لوگ نل بٹا سناٹا ہے. اور ان چیزوں کے اوپر جو بے جا زبردستی قسم کے دماغ لگانے ہوتے ہیں وہاں پر لگائے ہیں. اور اب مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اگر جیت بھی گئے تو موسٹ پروبیبلی صرف اسی وجہ سے جو ہم نے یہ چھوٹی حرکت کی تھی نیٹ رن ریٹ کی وجہ سے اب ہم نکل بھی جائیں گے. خیر میں تو یہی کہوں گا کہ انڈیا کو ہراؤ بھائی. اس وقت تو صرف یہی ایم ہونا چاہیے، کیونکہ انڈیا کو بھی ہرانا ہے، نیٹ رن ریٹ بھی اوپر لے کے جانی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اتنا سب کچھ اگر آپ لوگ کرنے کے لیے گئے
تو کبھی زندگی میں نہیں آپ جیت سکیں گے. خیر آپ لوگوں کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. عجیب ہی کوئی سچویشن بن گئی. میں تو سن رہا تھا کہ ہم بڑے قابل چل رہے ہیں, ان بیٹن جا رہے ہیں, یہ وہ ایک میچ بھی ہارے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے. کس سے ہارے ہیں مجھے تو وہ بھی پتہ نہیں چلا. بٹ یہ جو ناک آؤٹ ہے, اب سچویشن تو بن گئی ناک آؤٹ والی. ہرانا تو ایک بات, نیٹ رن ریٹ پہ ہی بات آ گئی کیونکہ ہم نے نیٹ رن ریٹ پہ چھوٹی حرکت کی تھی.